اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد باری تعالیٰ ہے اور اس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ بجھاتے رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ کس کا نور؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور کافروں کا کیا عمل تھا؟ مولانا ظفر علی خان کا کہنا ہے کہ کافر بار بار اسلام کو مٹانے، قرآن پاک کے پیغام کو روکنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے ظلم، فتنہ، مخالفت اور طرح طرح کی سازشوں کے ذریعے اس نور کو بجھانے کی جدوجہد کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نور کو کون بجھا سکتا ہے؟ دین حق اپنی اصل قوت اور اپنی مقررہ گھڑی پر کمال کو پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ نور دنیا میں پھیلا اور پھر اسلام اپنے عروج تک جا پہنچا۔ کسی بشر یا طاقت کی مجال نہیں تھی کہ اسے ختم کر سکے، کیونکہ یہ حتمی اور اٹل فیصلہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور دین اسلام کو رہتی دنیا تک آخری پیغام بنانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنے دین کو پورا کر کے دکھایا۔ یہ نور اپنی گھڑی پر مکمل ہوا اور اسلام غالب آ کر دنیا کو روشنی سے منور کرتا گیا۔ کس روشنی سے؟ تہذیب، اخلاق، کردار، نظام عدل و انصاف، کیونکہ اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ یہاں نور سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہدایت ہے۔ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ نور ہدایت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا کو عطا ہوا۔ صرف وہ عرب کے صحراؤں تک محدود نہیں رہا، اس کی روشنی تمام دنیا کو روشن کر گئی اور رہتی دنیا تک، روز قیامت تک یہی دین اسلام ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ رہے گا۔ یہ شعر دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت اور اس کی دین کی سچائی کا اعلان ہے۔ بنیادی تصور ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، دین کی سچائی کیا ہے، کہ وہ پھیلا اور مختلف سازشوں کے باوجود بھی دنیا اسے پھیلنے سے، اپنے عروج پر جانے سے نہ روک سکی۔ بقول عبد الرحمن بابا، دیکھ جس پر ہے آسرا میرا، ہے وہ مختار کل خدا میرا۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام ان کا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اور حجت دلیل۔ اس شعر میں مولانا ظفر علی خان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر حجت یعنی دلیل اور پیغام حق مکمل ہو گیا۔ کب مکمل ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد۔ اب کوئی عذر باقی نہیں رہا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام، قرآن پاک اور دین اسلام جو رہتی دنیا تک نظام حیات ہے، آنے والی قوموں کے لیے پوری انسانیت تک پہنچا دیا۔ ختم اس کی حجت سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے پاس کوئی انکار یا لا علمی کا جواز باقی نہیں رہا۔ پوری انسانیت تک پیغام حق پہنچ چکا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا کلام قرآن پاک سب تک پہنچایا اور تبلیغ و رسالت کا حق ادا کر دیا۔ القرآن، اور آج ہم نے تم پر تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا۔ بچوں، اشعار اور آیات کا حوالہ آپ ضرور دیجیے گا، کیونکہ اس سے اچھے نمبر حاصل کرنے میں مدد ہوتی ہے۔ یہ شعر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد دین اسلام مکمل ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام ان کا سے مراد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک سب تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کسی کافر کو انکار کرنے کا کوئی بہانہ نہیں رہا۔ ہدایت اور رہنمائی کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہو گیا تھا،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کی آخری اور حتمی کڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سیرت و کردار میں یکتا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہذیب اور زندگی، عدل و انصاف، حقوق و فرائض کا ایسا نظام اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیش کیا اور زندگی کے تمام احکامات کو عملی تصویر کے طور پر پیش کیا جو رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ رہیں گے، ایک مکمل دین۔ یہ شعر اقرار ہے کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اب انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اور رسالت کا حق ادا کر دیا اور قرآن پاک اور ان تعلیمات کی رہتی دنیا تک حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ بقول شاعر اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روشن میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اس شعر میں بندگی، عاجزی اور اللہ کی رحمت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میں تو سراپا خطا کار ہوں، میری زندگی گناہوں کی لرزش سے بھری ہوئی ہے اور یہ حقیقت سب پر عیاں ہے کہ میری خطائیں واضح اور روشن ہیں، لیکن اس کے برعکس اللہ کی شان کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو ڈھانپ لیتا ہے، اس پر پردہ ڈالتا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ احساس مولانا ظفر علی خان اس شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ القرآن ترجمہ اور بیشک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہدایت کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت ہے۔ یہاں شاعر نے انسان کی کمزوریوں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ایک دوسرے کے مقابلے پر رکھا ہے، اور پھر ان کا کہنا ہے کہ انسان کتنا ہی گناہ گار ہو، اللہ کی صفت مغفرت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ انسان سراپائے خطا کار ہے لیکن اللہ سراپائے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت و محبت کا سرچشمہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کو گناہوں کے باوجود مہلت دیتا ہے اپنی طرف لوٹنے کا، بخشش کا، تاکہ وہ توبہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر حال میں انسان کا سہارا بنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق دو جہان ہے، اس کے سوا کوئی در نہیں جہاں انسان اپنی خطاؤں کو لے کر جائے اور بخشش مانگے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا دروازہ اپنے بندوں پر کبھی بند نہیں ہوتا، یہاں تک کہ گناہوں اور کمزوریوں کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف لوٹنے کا راستہ عطا کرتا ہے۔